بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ حروف مقطعات۔ قرآن کی بہت سی صورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات الف لام میم کے ساتھ بھی کچھ قرآن کی صورتیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ قرآن کی صورتوں کا آغاز کچھ اور حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ مقطعات کا روٹ ورڈ قاف طا عین ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، سویئر کرنا، ٹو کٹ آف سم تھنگ فرام دا ادر تھنگ۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں قرآن میں جو مذکور ہیں جو دیکھنے سے تو جڑے ہوئے لگتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو جوڑ توڑ کی شکل میں تو یہ آپس میں جڑے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حروف ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں ان دا سینس کہ یہ آپس میں جڑ کے ایک بامانی، ایک مطلب اور میننگ فل ورڈ نہیں بناتے۔ بظاہر جڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں کٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک واضح مطلب والا لفظ نہیں بناتے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مختلف تفاسیر میں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ تفاسیر میں شاید آپ الف لام میم کے حوالے سے پڑھیں گے کہ الف اور لام سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے، لائک اٹ از این ابریویشن، جیسے وہ کہتے ہیں نا HBLPSO، تو الف لام سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے اور میم سے مراد محمد ہے۔ ایسی کوئی بات اور اس کی کوئی گواہی حدیث یا قرآن میں موجود نہیں ہے، سو دس از ناٹ رائٹ۔ پھر کچھ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک خاص اتار چڑھاؤ سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ حروف مقطعات میں دیکھیں گے ان میں کھڑی زبر یا بڑی مد اور غنہ، تو لہٰذا ان کو ایک خاص کھینچ کے غنا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو سورتوں کے آغاز میں نا اس لیے رکھا گیا کہ جب ایک خاص اتار چڑھاؤ کے ساتھ لمبا کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے تو ایک ساؤنڈ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں، ایک صوتی تاثر جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن سننے کے آغاز میں اس صوتی تاثر کے ساتھ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف مائل اور متوجہ کیا جائے۔ ایسی بھی کوئی بات ہمیں حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت حروف مقطعات کیوں ہیں، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، نہ حدیث نے بتایا نہ قرآن نے بتایا۔ چونکہ نہیں بتایا تو ہمیں ان کی قرید اور ٹو میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ all what حدیث mentions about حروف مقطعات is کہ ان کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ ویسے تو قرآن کے ایک ورڈ یا لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں نا، حروف مقطعات کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ So knowing this, all what we need to do is کہ ہمیں concentrate کرنا ہے کہ ہر حرف کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے اصولوں کے ساتھ ادا کریں تاکہ بہترین اجر سمیٹنے والے خوش نصیب بن جائیں۔ And that is it۔ اس کے بیونڈ اور کوئی چیز ہمیں کسی تفسیر یا حدیث سے نہیں ملتی۔